کیسے مزاج آپ کے؟ آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ برسوں پرانی خواہش کہ ایک دن ساتھ بیٹھنا نصیب ہو اور ایک گفتگو کا سلسلہ ہو. یہ سلسلے جو ہیں کچھ مختصر سی ادبی صحبتیں مختلف شعراء کے ساتھ اسی چوکی پہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں، اور جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ میری والدہ کی نماز کی چوکی رہی ایک 20-22 برس. تو بڑا اچھا لگا اس دفعہ کہ آپ سے ملاقات بھی رہی. بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے عزت سے نوازا، اور آپ نے اتنے بڑے بڑے انٹرویوز کیے ہیں، خاص طور پہ احمد فراز صاحب، افتخار عارف، پیرزادہ قاسم اور مختلف شعراء کے. آپ نے مجھ ناچیز کو بھی اس لائق سمجھا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یار صاحب یہ آپ کی انکساری ہے، حد انکساری کہنا چاہیے. بر صغیر ہند و پاک میں موجودہ عہد حاضر میں کہنا چاہیے کہ ایک بہت شاعری کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے ایک معتبر نام، ایک قداور شخصیت ہے آپ کی، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج بہرحال یہ کرم ہے خداوند عالم کا کہ اس نے عزت سے نوازا، عزتوں سے، اور ساری دنیا میں گھومنے پھرنے کا موقع فراہم کیا. اسی شاعری کے حوالے سے ایک زمانہ تھا کہ جب شاعری کو ایک بیکار سی چیز کہا. دیکھیے اسی شاعری کے حوالے سے ہم نے ساری دنیا کی سیر کی. بالکل پورا گلف گھوما، پورا ہندوستان اور پاکستان تو جاتے آتے رہتے ہیں سارے ہندوستان میں، سارے مشاعروں کے حوالے سے ادبی سفر ہمارا. اور اس کے علاوہ پھر امریکہ اور کینیڈا اور یورپ اور لندن تمام الحمدللہ. ہاں صاحب، ایک خواہش ہے، اور یہ سلسلہ بھی اسی طرح ذہن میں آیا، اور ہم نے یہ سلسلہ 2004 سے شروع کیا، اور یہ ہر برس کرم ہے پروردگار کا کہ ہمیں شخصیات اور صحبتیں نصیب ہوتی رہیں اور آتے رہے شعراء کرام، ادبی شخصیات. تو ایک خواہش یہ ہے دل میں کہ نہ صرف یہ کہ وہ حضرات جو آپ سے مستفیض ہوتے ہیں جہاں جہاں آپ جاتے ہیں دنیا میں، بلکہ وہ لوگ جیسے کہ ہم اپنی مثال خود دیتے ہیں کہ یہ 36 برس ہو گئے یہاں آئے ہوئے، اور ایک عرصے تک تشنگی رہی کیونکہ اس زمانے میں بہت کم سلسلے تھے، اور جہاں جہاں ہم رہے تو وہاں تک یہ آواز، وہاں تک جنہیں معلوم ہے، نام سنا ہے، آپ کی غزلیں سنی ہیں، آپ کے سلام منقبت وہاں تک پہنچی، نعتیں وہاں تک پہنچی. تو ان لوگوں کی بڑی خواہش ایک رہی اور ہے اور ہوگی مستقبل میں کہ وہ آپ کو دیکھ سکیں، آپ کے متعلق جان سکیں. اور ایک تو آپ کے مداح ہوئے، ایک آپ کی امیجیٹ فیملی، مطلب آپ کے خاندان، کنبہ، قبیلہ. تو ان لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت ایک اہم دستاویز بن جائے گی، بہت اہم. بالکل. تو وہی ایک مقصد ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ماشاءاللہ سے ابھی بات چیت بڑھے گی آگے تو ذکر ہوگا، بچوں کا ذکر ہوگا کہ بچے آپ کے پوتے انشاءاللہ نواسے نواسیاں، وہ لوگ جو ہیں کسی دن بیٹھ کے دیکھیں کہ ہمارے بابا جو دیکھیں کہ یاد کریں کہ ہمارے دادا اور ہمارے نانا، ہمارے بالکل بزرگ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ بالکل کہ وہ کیا بہت زیادہ نہ صحیح کچھ تو کام کیا ہے. بالکل. اور ایک میسج ہے آپ کی شاعری میں مستقل ایک میسج ہے. صحیح. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से जी। और जैसा कि अभी बात हो रही थी लंच पे कि एक समझिए कि पिछली 4-5 पुश्ते हैदराबाद तकरीबन ननियाल जो है मेरा वो तो कदीमी हैदराबाद की है, कुतुब शाही दौर से ही हमारे ननियाल के बुजुर्ग वो हैदराबादी में रहे और फौज में रहे और अच्छे ओहदों पे रहे और ज़मीनात भी मिली, जागीरात भी उनको मिली। ददियाल हमारा मतलब वो शायद 3 या 4 पुश्त पहले परदादा के दौर में शायद वो लोग बताते हैं हमारे बुजुर्ग कि वो ईरान से आए थे और उन्होंने हैदराबाद में सुकूनत अख्तियार की। आखिर भाई नाम कहाँ से याद हैं आपको, मतलब दादा और नाना वहाँ से? अब पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, बहरहाल दादा मेरे मिर्ज़ा मुस्तफा हुसैन थे और परदादा मिर्ज़ा दाऊद अली और उनके वालिद वो तो नाम मुझे सब नहीं, जहाँ तक सिलसिला है ये भी काफी है। और वालिद मजहर हुसैन वो भी वैसे अदब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर अदबी ज़ौक़ था उनको और वो मैकेनिकल लाइन के आदमी थे। अच्छा जी। वालदा का नाम भी बताते चलिए। वालदा मेरी आबिदा बेगम मरहुमा हैं और बड़ी मजहबी खातून थी और बहुत ही उन्होंने बहुत ही नेक और इबादत गुजार जिंदगी गुजारी। उनके लिए तो उन्हीं की तरबियत, उसका नतीजा तो हम देख रहे हैं, सामने मौजूद है। तो अच्छा भाई आपने कहा कि एक भाई है मेरा सरफराज हुसैन, वो हैदराबादी में है, बिजनेस है उनका। और एक बहन है, 2 बहनें हैं, एक बहन यहीं अमेरिका में है और एक बहन हैदराबाद में। और तो बहनें जो हैं उनके नाम भी इस दस्तावेज में अगर आते जाएं साथ साथ तो क्या अच्छा हो। बहनें मुझसे छोटी हैं, मेरे बाद वाली जो बहन है उसका नाम शाहनवाज फातिमा है। जी जी। और यहाँ जो बहन है उसका नाम अजरा फातिमा है। अच्छा, अमेरिका में कहाँ कहाँ? शिकागो में। तो आपका जो सिलसिला था पैदाइश के बाद हम आते हैं जनाब आगा सरोज साहब की तरफ, तो पहले तो ये चलिए ये तो एक अदबी नाम हुआ। जी, मेरा नाम है मोहम्मद अली, मिर्ज़ा मोहम्मद अली। जी, आगा मोहम्मद अली। ये सरोज का ख्याल कैसे? सरोज इसके पीछे एक वाक़या है, वो हमारी ये नाम हुआ ये था कि सरोज के माने हैं आवाज़ गैब, खुशखबरी देने वाला फरिश्ता, ये जिब्राइल। जी जी जी। और जैसे गालिब का शेर है कि गालिब शरीर खामा नवाए सरोज है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। क्या बात है, क्या बात। तो वाक़या यह है कि मेरी नानी की सगी बहन थी इमामी बेगम, तो वो नौजवानी ही में वो बेवा हो गई थी। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी बहन के साथ और उनके बच्चों की परवरिश में गुजारी। पहले तो उन्होंने हमारी खाला की परवरिश की, माँ की परवरिश की। हमारी जागीरदार लोग थे। जी जी। जागीरें थी उस वक्त। और उसके बाद फिर हमारी वालिदा की शादी हुई। वो खाला का तो इंतकाल हो गया शादी के बाद ही, नौजवानी में, जवानी में। वो कई बड़ी उन्होंने ज़ियारतें भी की थी उस ज़माने में, जब जहाज़ पानी के ज़माने में तो बहुत कम ये आज़ादी से पहले। जी जी। तो वो ज़ियारतों के वाक़यात और इराक़ का सफ़र वो सारी ज़िंदगी सुनाती रही है कि वाक़या उनको बिल्कुल पिक्चर की तरह उनके आंखों के सामने जो है
تھا وہ تو بہرحال شادی کے بعد ہمارے والدین کی میں تقریباً 3 سال بعد بڑی منتوں سے اس دنیا میں والد ہوئے، تو وہ نانی کہتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عزا خانہ ہے جی اور سفید فرش ہے چاندی کا، وہ کوئی ان کو آواز دے رہا ہے کہ پکارو پکارو محمد آقا پکارو. تو اور 2 خوبصورت ہاتھ ایسے آئے اور اس نے جو ہے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بچہ ان کے ہاتھوں پہ تھا. تو نانی نے ان سے وہ لے لیا اور ان کے ہاتھ میں جو ہاتھ نظر آ رہے تھے بڑے خوبصورت ہاتھ تھے، اس میں ایک فیروزے کی اور عقیق کی انگوٹھی تھی. تو نانی نے پھر میرا نام رکھا، محمد علی رکھا، آغا محمد علی. تو جو آواز جو غیب کی آئی تھی اسی بات جب ہم کو شعور آیا تو ہم جی 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 اس واقعے سے ریلیٹڈ ہیں. بالکل بالکل تقریباً تو آنے سے پہلے خوشخبری مل چکی. جی. اور اچھا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا میں نے کہ یہ شاعری کریں گے. اور ویسے تو بچپن سے مجھے کھیل کود کا کوئی شوق نہیں تھا، صرف اچھا گھر میں ماحول تھا. یہ نانی جو تھی ہماری امام بیگم، ان کو بڑا مطالعے کا شوق تھا. کتابیں تھی گھر میں تمام. اس زمانے میں 1000 داستان اور الف لیلا اور مختلف جو سے کہانی. اس جاڑوں کے زمانے میں تو پرانا دستوری تھا گھرانوں میں کہ وہ کہانیاں کہی جاتی تھیں، قصے بیان کیے جاتے تھے. تو ساری مذہبی کتابیں اور ادبی کتابیں تھیں. تو مجھے بچپن ہی سے یہ شوق تھا پڑھنے کا. اور ان کی تربیت اور پھر والدہ کی تربیت. تو بہرحال یہ تو نانی کا خاصہ اس میں بہت زیادہ تربیت میں ہاتھ رہا. بالکل انہوں نے بالکل اپنی اولاد کی طرح میری پرورش کی اور انہیں کی تربیت کا. تو شاعری سے انہیں بھی تھا شوق؟ شاعری سے ظاہر شعر تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی یعنی بات پہ جو ہے شعر محاورتن اور جو ہے جی جی بالکل گفتگو میں کوئی نہ کوئی شعر. کس عمر میں آپ کو یہ خیال آیا یا آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ موضوع ہو رہے ہیں؟ یہ شاید میری عمر اس وقت 18-19 سال. جب آپ نے 19 سال ہوا یہ تھا کہ حیدرآباد میں بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، ادبی ٹرسٹ کا مشاعرہ اور شنکر جی مشاعرہ. تو اس وقت اختر الایمان، جانثار اختر اور علی سردار جعفری، بہت بڑے نام ہیں. یہ سارے بڑے نام تھے. تو وہ مشاعرہ بڑا بالکل گلدستہ تھا ادبی پھولوں کا، بڑا شاندار مشاعرہ. اور ہم اتنا شوق تھا ہم کو تو ہم بالکل سامنے بیٹھتے تھے جا کے. تو وہاں اختر الایمان نے بڑا ان کا کھویا ہوا انداز تھا، بڑے اچھے انداز، نقرئی گھنٹیاں سی بجتی ہیں. وہ جو نظمیں سنا، چھوٹی چھوٹی نظمیں ان کی انہوں نے اور علی سردار جعفری نے کہ ماہ ریشم کے کارخانے میں باپ مسعود سوتی مل میں ہے، منا کھولی کے کالے دل میں ہے. تو جب وہ مشاعرے کے بعد میں نکلا تو مجھے خود بخود جو ہے طبیعت میری موضوع ہونے لگی. اور مشاعرے کے بعد جب واپس گھر آنے لگے شعر ہو گیا. اس وقت ایک شعر کہا تھا میں نے کہ ہم بھی کسی غریب کے گھر کا چراغ تھے، ہم بھی کسی غریب کے گھر کا چراغ تھے، ہم سے بھی تھوڑی دیر صحیح روشنی رہی. واہ واہ. تو اسی ہم سے بھی تھوڑی دیر سے ہی روشنی رہی. اور اسی وقت شعر کہا تھا کہ تم کو ملنا ہو اگر دن کے اجالوں میں ملو، تم کو ملنا ہو اگر دن کے اجالوں میں ملو، رات ہر بات کا افسانہ بنا دیتی. واہ واہ واہ. اس زمانے میں تب وہاں سے پھر سلسلہ شروع.
یہ محسوس ہوا آپ کو؟ آپ نے بڑا اچھا ہے دیکھیے کہ وہاں پہ سلسلہ ہوا اور شعر ہوئے، تو کیا آپ نے کسی سے رجوع کیا؟ کسی کے نہ اس وقت تو رجوع نہیں کیا، بہت دن تک کبھی کہا کبھی نہیں. بہرحال ہم نے کہا کہ موڈ آیا تھا، شاید ہو گیا. جی. اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد محفلیں وغیرہ مشاعرے وغیرہ اٹینڈ کرنے لگے اور کرتے تھے. جی. وہاں سفر کا زمانہ تھا، محرم کے بعد. جی. مسالمہ تھا، یعنی سلام کی محفل تھی. تو وہاں کسی نے بہرحال شاعروں کے ساتھ دوستی تھی، حیدرآباد کے مختلف نوجوان شعراء میں بھی اور دوسرے سینئر شعراء سے بھی. بہرحال جب محفلوں میں جاتے تھے تبھی دلچسپی پیدا ہونے لگی، تو سب سے دوستی رہی. اور کچھ افسانے بھی لکھے اس زمانے میں، مختصر چھوٹی چھوٹی. سعادت حسن منٹو کے ہم یعنی 13-14 سال کی عمر سے ہم سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی، کنہیا لال کپور، کرشن چند، خواجہ احمد عباس، ان سب کو خاص طور پہ ہم نے سعادت حسن منٹو کو بہت پڑھا ہے. تو چھوٹی چھوٹی اسی ٹرانس میں ہم نے اردو ادب سے جب جی تو افسانے بھی لکھے. اس وقت ہمارا دوست تھا، ہمارے حیدرآباد کا مشہور افسانہ نگار ہے مظہر الزما خان، جو علامتی افسانوں میں بڑا مشہور نام ہے اس کا. وہ بھی تھا، وہ بھی بڑی ہمت. اس نے تقریباً ادبی سرکل میں وہ اس کے ساتھ جاتے تھے. مشتبہ حسین تھے، وہ تھا. تمام اس وقت حیدرآباد میں بیچلر کوارٹرس میں سارے اکٹھا ہوتے تھے. اور حیدرآباد کے 2-3 ہوٹل تھے جہاں سارے شاعروں کا جب بیٹھا رہتا. ہر شہر میں ہوتا ہے وہ تو اب ذرا کم ہو گیا ہے یہ ماحول، ہر جگہ کیفیٹیریا. تو بہرحال وہ تھا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کسی نے کہا کہ سیماب کی اس زمانے میں غزل کا جو کافی مطلع کا بڑا چرچا تھا کہ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی. تو ہمارے بزرگ شاعر تھے حیدرآباد کے صحیح شہیدی صاحب، اور دوسرے تو انہوں نے کہا کہ سیماب نے جو ہے قافیہ ختم کر دیا تھا. اب اس قافیے میں جو ہے نجم صاحب نے کہا تھا بعد میں کہ کیا ہے کہ زبابندی سے گھبرا کر کسی کا دم نہ گھٹ جائے، یہی کچھ سوچ کر فطرت نے آنکھوں میں زبان رکھی. یا علامہ نجم افندی کا شعر تھا. اس کے بعد سیماب کے شعر کے بعد تو کسی نے کہا تو مجھے سن کے یہ زمین پسند آئی، تو میں نے اس میں سلام کے شعر کہے. تو میرا پہلا جو ہے انٹروڈکشن جو تھا مذہبی محفل کے حوالے. اگر اس کے 2 شعر مجھے یاد ہیں کہ میں نے مطلب کہا تھا کہ خدا نے عشق حیدر میں لطافت یوں نہا رکھ دی. خدا نے عشق حیدر میں لطافت یوں نہا رکھ دی کہ جس کے شوق میں میسم نے خنجر پر زباں رکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا نے عشق حیدر میں لطافت یوں نہا رکھ دی کہ جس کی چاہ میں میسم نے خنجر پر زباں رکھ دی. اس میں ایک سلام کا شعر تھا، کبھی تو یا علی کہہ کر اٹھا لی لاش اکبر کی، کبھی لیلا کا دھیان آتے ہی لاش نوجواں رکھ دی. یہ سلام کے کچھ شعر میں نے کہے تھے اور محفل مسالے میں پڑھے. مطلب ہی صحیح شہیدی اور دوسرے شعراء، سینئر شعراء زبان میں حیدرآباد کے سب سامنے بیٹھے تھے. مطلب پہ صحیح صاحب پھڑک گیا اور بہت داد ملی. وہیں سے انہوں نے آواز آئی کہ سیماب کا قافیہ توڑ دیا تو نے، ختم جو ہے کیا بات، بڑی بات، قافیہ اٹھا لیا تو نے. اس کے بعد اس کے بعد پھر میرا دوست ہے محمد علی وفا. جی ملاقاتیں رہی، آتے رہے. تو
پھر اس نے جو ہے مجھے کہا کہ بھائی تم شعر اچھے، تمہارے میں صلاحیت ہے اور شعر اچھے کہتے ہو. تو اس نے اپنے علامہ نجم افندی کے ایک شاگرد تھے مرحوم عادل نجمی صاحب، جی جی، وہ روزنامہ سیاست حیدرآباد کا جو مشہور اخبار ہے اس میں کام کرتے تھے، کاتب تھے. وہ بہت ہی نیک آدمی تھے، بہت ہی پرخلوص، اور پرانے وضع کے شعر کہتے تھے. تو اس نے ان سے رجوع کیا، کہا کہ یہ، وہ بڑے خوش ہوئے، بہت دعائیں دی انہوں نے. 2 سال تک جب بھی کچھ کہا ان کو دکھا لیا. تو یہ جو عروض کا سلسلہ تھا، عروض وغیرہ تو کچھ زیادہ سیکھا ہی نہیں. بہرحال اب اصلاح یہ تھی کہ بہرحال ہم نے کچھ کہے شعر، انہوں نے کہیں مناسب سمجھا لفظ بدل دیا. مثال کے طور پہ منقبت میں نے کہا تھا کہ دلبر فاطمہ جانے خیبر شکن، پوری منقبت کہہ لی تھی. اور زندہ باد اے حسن، زندہ باد اے حسن، تو انہوں نے زندہ باد کی ردیف ہٹا کے مرحبا اے حسن، مرحبا اے حسن، یہ کہ پورا لفظ کچھ نہیں بدلا، صرف انہوں نے کہا کہ یہ زندہ باد ٹھیک نہیں ہے، مرحبا. طبیعت تو آپ کی شروع ہی سے موضوع تھی، موضوع تھی. تو پھر بعد میں نے دیکھا کہ اچھا پھر ایک خرابی یہ بھی تھی، اور تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب نو آموز جو ہے جب آتے ہیں، نیو کمرز جب آتے ہیں محفلوں میں، اور وہ ذرا سا اچھا جانے لگتے ہیں، تو پھر اب لوگ شکوک شروع کر دیتے، شک و شبے کہ بھائی یہ تو بھائی عادل صاحب کے شاگرد. جی جی جی، محفل ہم جو ہے اپنی محنت سے شعر کہہ رہے ہیں، وہ کریڈٹ جاتا ہے استاد کو. بالکل. تو جب میں نے یہ سلسلہ زیادہ دیکھا تو میں نے جو ہے پھر وہ تھوڑا سا ختم کر دیا. تو اس کے بعد سے پھر آج کا دن ہم نے کہا کہ مطالعائی جو ہے وہ اپنا استاد، مطالعہ سے بہتر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو ہم دیکھیے تھوڑا سا اس کو مختلف ایک زاویے سے آتے ہیں. ابھی ہم بہت ہی جلدی پہنچ گئے، اور گفتگو اچھی رہی یہاں تک. لیکن بچپنے سے ایک بات تو طے یہ ہوئی کہ یہ خدا بند تعالیٰ کا کرم بھی ہے اور خدا صلاحیت ہے، اس کی نانی کو آپ کی خبر مل چکی تھی. تو یہ مگر ان کے زندگی میں ان کا انتقال ہوئے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے، 30 سال ہو گئے. ان کی زندگی میں شعر کہنا میں نے شروع نہیں کیے تھے، افسانے وغیرہ یا کچھ ایسے. بہرحال تھا یعنی ان کو کوئی وہ جہاں بھی اچھا. پھر وہ آخری عمر کے 8-9 سال وہ بالکل فریش بھی رہی، تو ان کو اس کی خبر نہیں تھی. والد کی زندگی میں، والد کی البتہ جب 78 میں والد کا 77 میں میری شادی ہوئی، اور 78 میں والد کا انتقال ہو گیا. تو والد کے زندگی سے میں جو ہے شاید 1 سال 2 سال پہلے وہ کچھ میں کہتا تھا. اس زمانے میں اخباروں وغیرہ میں چھپتا تھا، تو ہمارے والد بہت خوش ہوتے تھے. وہ ایک بات کا مجھے یقین ہے آغا بھائی کہ آپ کی نانی جو ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ اس وقت ان کی دعائیں بھی، اور میرے مرحوم جو استاد تھے مختصر عرصے کے لیے رہے، ان کی بھی دعائیں. بالکل، وہ بہت دعائیں دیتے تھے. وہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں آج آپ لوگ کے درمیان، کہاں ہندوستان اور کہاں یہ دوسری دنیا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی محبتیں. اور اس واقعے سے آپ نے جوڑا لا کے سلسلہ یہ آغا سروش کا کہ سروش نام کیسے رکھا گیا، تو یقیناً ان کی داد آپ تک پہنچ رہی ہے، ان کی دعائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور ان کی روح جو ہے وہ خوش ہوگی اس جس میں اس طرح سے آپ نے اس فرض کو ادا کیا. تھوڑا سا چلتے ہیں پیچھے کی طرف کہ آپ نے بتایا خود ہی ابھی تذکرہ دیکھیے آ گیا کہ شادی 1977 میں. تو یہ شادی جو تھی یہ مطلب یہ ارینج کی گئی یا یہ آپ کی پسند کی شادی ہوئی؟ یہ مطلب بچپن لڑکپن سب چھوڑ کے آپ 18 تک تو آگے، مطلب آپ نے تو سلسلہ جو ہے مجھے بچپن کا تذکرہ ہی نہیں کرنے دیا، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ کھیل کود سے زیادہ کوئی جگہ نہیں تھا. تو یہی تھا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہا. ویسے ذرا فزیکلی بھی تھوڑا سا کمزور ہی تھے، تھوڑا سا
تو ہماری بھابھی جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ مطلب حیدرآباد دکن ویسے وہ ہیں وہ لوگ یو پی کے لکھنؤ کے ہیں، اور پھر لکھنؤ سے اورنگ آباد وہ لوگ کچھ ان کے خاندان لوگ اورنگ آباد اور کچھ لکھنؤ میں. اور میری بیوی کے جو تایا تھے پروفیسر محمد حسن رضوی علی گڑھ میں لائبریرین تھے، اور میرے خسر جو ہیں وہ جنگلات میں تھے پہلے، پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لیا، پھر مختلف اور دوسرے انہوں نے کام کیے. ان کا نام بھی بتا دیں. ان کا نام سید سرور حسین رضوی. جی جی. اور ان کا گھرانہ بھی جو ہے علماء کا گھرانہ تھا. آج بھی میرے بیوی کے جو چچا ہیں دوسرے کزن وہ جو ہیں عالم ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں. میری بیوی جو ہیں اور ہماری میرج جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارینج میرج بھی ہے اور پسند کی بھی. اچھا اچھا. تو وہیں حیدرآباد دکن ہی حیدرآباد میں. اور بھابھی کا نام بھی کیونکہ ظاہر سے کوئی بچوں کے نام آئیں گے تو اس سے پہلے بھابھی کا نام تو آنا چاہیے. بیوی کا نام ہے مہندی بانو. اصل نام ان کا شہر بانو تھا، اس نام بدل دیا تھا بچپن میں تو وہ مہندی بانو. اور میرے خسر کا نام سید سرور حسین رضوی ہیں، اور میری ساس کا نام ہے اعزاز فاطمہ نقوی. ابھی 2 مہینے پہلے ان کا انتخاب نہیں. یہ ایک سلسلہ جوڑ رہا ہے تو 77 اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ 3 بیٹے ماشاءاللہ سے اور 2 بیٹیاں. میری 2 بیٹیاں ہیں. پہلی بیٹی ہے رئیس فاطمہ جی، اور وہ BCom اور B.Ed ہے، اور اس کی ایک لڑکی ہے. اور پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ محرم میں پھر خوشخبری ہے، یہ دعا ہے کہ لڑکا ہوگا انشاءاللہ. اور میرے داماد جو ہیں، بڑے داماد ہیں، وہ محمد سیف، وہ وہیں پہ ڈیل میں کام کرتے ہیں حیدرآباد میں. جی. میری بیٹی بھی وہیں کام کرتی تھی، اب تھوڑا سا رخصت پہ ہے. جی جی. اور میری چھوٹی لڑکی جو ہے زہرا فاطمہ، میں نے اپنے بہن کے لڑکے کو، بہن کا لڑکا میرا داماد ہے، میرا بھانجا، وہ شکاگو میں ہے، اور اس کی 2 لڑکیاں ماشاءاللہ. تو نانا بن چکے ہیں. یہ نانا ماشاءاللہ. نواسی، بڑی نواسی جو ہے وہ تقریباً 8 سال کی ماشاءاللہ، اور ایک 6 سال کی ہے. اور حیدرآباد میں جو ہے وہ مرضیہ فاطمہ نواسی کا نام ہے، وہ بہت ہی ذہین اور بہت ہی جولی، اور کچھ نکلے گی وہ ایسے. بس اس کے آثار بہت کچھ کارنامے کرے. تربیت اگر نانا جان کی رہی وہ 3 سال 4تھا سال اس کا شروع ہوا ہے. اچھا بیٹوں؟ ہاں، بیٹا میرا بڑا لڑکا ہے محتشم حسین، وہ حیدرآباد ہی میں ہے، وہ بزنس لائن میں ہے اور پراپرٹی بزنس وغیرہ اس کا ہے. اور منجلا لڑکا میرا آسٹریلیا میں ہے. جی. اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی تھی اور اب آسٹریلیا میں ہے، اور آگے تھوڑا سا. اور چھوٹا لڑکا ہے وہ بھی حیدرآباد ہی میں ہے، ایلیا حسین. منجلا جو ہے آسٹریلیا میں، اس کا نام شہریار حسین ہے. جی جی. اور چھوٹا لڑکا ایلیا حسین. تو وہ حیدرآباد میں ہیں ابھی فی الحال حیدرآباد میں ہیں. وہ دیکھیے شاید عنقریب وہ ٹورنٹو آ جائے، کیونکہ اس نے ایڈمیشن تو مل گیا اس کے کالج میں. بچوں میں کچھ رجحان ہے ادب کی طرف بھائی؟ بچوں میں میرا جو منجلا لڑکا ہے آسٹریلیا میں ہے، شہریار، اس میں کافی حد تک یہ جراثیم پائے جاتے ہیں. اس میں اس کو بڑا ذوق ہے، میرے شعر پڑھتا بھی ہے، خود بھی کہتا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں آسٹریلیا میں وہ محفلوں کی رونق بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بڑی اچھی بات ہے. اور میری لڑکی جو شکاگو میں ہے زہرا فاطمہ، اس کو بڑا شوق ہے، بہت خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت آواز. جی آپ نے بھی بات چیت ہو رہی تھی.
تو غزل کی طرف رجحان ہے شہریار صاحب کا یا ابھی غزل کا تو ابھی کچھ نہیں ہے. بہرحال شاعری کا شوق ہے, وہ منصب السلام وغیرہ کا کچھ اس طرف. غزل کا شاید مجھے پتہ نہیں. اچھا, تو یہ تو سلسلہ رہا گھرانے کا. پہلا مشاعرہ آپ نے اگر یاد ہو کہ کہاں پڑھا, کس طرح؟ پہلا بڑا مشاعرہ, کیونکہ ایک بڑی یادگار چیز ہوتی ہے. جی, پہلا بڑا مشاعرہ حیدرآباد میں ہوا تھا. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. خورشید جا کی دیوڑی میں ایک جگہ ہے, وہاں پر مقام ہے. تو بڑا گراؤنڈ تھا, اس میں مشاعرہ ہوا تھا. اس وقت کے چیف منسٹر تھے ٹی انجیا, وہ لیبر منسٹر تھے پہلے, اس کے بعد وہ پھر چیف منسٹر بنائے گئے. اور مسز گاندھی کے بہت قریبی آدمی تھے, کم پڑھے لکھے نہیں, معمولی لیبر سے. وہ آلوین میں جو ہے وہ لیبر مزدوروں کا لیڈر تھا. اس ترقی کرتے کرتے وہ چیف منسٹر بنا تھا. تو اسی مشاعرے میں کیفی آدمی تھے, سردار جعفری تھے, بیکر الشاہی صاحب تھے, جاوید اختر تھے. جاوید اختر کی بیوی اس وقت دوسری پہلی والی ہی نہیں, ایرانی جو ہے, جی جی, وہ بھی تھیں. وہ گڑیا کی طرح بیٹھی, مجھے اب تک یاد ہے. بڑی خوبصورت عورت تھی. تو جاوید اختر تھے اور بہت سے شعراء اس وقت کے جو ہے دیگر شعراء, بڑے بڑے شعراء جو ہیں. تو پہلا اسی میں وہ اعلان, پہلی دفعہ جو ملک الشعراء کا جو ٹائٹل دیا گیا اوج یعقوبی کو, انہیں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملک الشعراء کا اعلان ہوا تھا وہاں پر. اور اوج یعقوبی کو وہ اعزاز دیا گیا تھا. کچھ تقریباً اسٹیٹ منسٹر کے لیول کا جو ہے جی جی کیڈر کا وہ تھا. اس کا سرکاری گاڑی اور تنخواہ وغیرہ کیا کہتے ہیں. تو ٹی انجیا نے اعلان کیا تھا اس وقت. اسی مئی سے وہ ملک الشعراء بنے تھے. کچھ اگر یاد ہو کہ اس مشاعرے میں وہی تو مجھے کہہ رہا ہوں کہ اسی مشاعرے میں میں نے پہلی دفعہ یہ غزل پڑھا. وہ غزل کہیں مس ہو گئی, مجھے یاد بارہ ایک مطلع یاد رہ گیا تھا جو میں نے پڑھا تھا. وہ ٹی انجا بھی, کیونکہ عطا کیجیے اگر واقعی وہی مطلب جو میں نے آپ کو سنایا کہ ہم بھی کسی غریب کے گھر کا چراغ تھے, ہم سے بھی تھوڑی دیر سے ہی روشنی رہی. میں نے ٹی انجا کی نظر کر کے شعر پڑھا تھا. تو یہ وہ یاد رہ گیا تھا. بہت پرانی بات ہے. تو تحت میں پڑھا شروع میں آپ نے, یا شروع ہی سے ترنم اور تحت دونوں کا؟ نہیں, تحت میں تو ہم نے بعد میں شروع کیا, پہلے ترنم ہی سے پڑھتے تھے. ترنم سے. اب وہ اس وقت آواز بہت اچھی تھی. اب ارے صاحب آواز تو خیر یہ ایک دفعہ پھر انکساری کا سلسلہ ہے. کیا اچھا ہو کہ ہم ایک سلسلہ وار تھوڑا سا چلیں, کہ ایک نمائندہ ہم جو ہے وہاں سے سلسلے کا آغاز کریں, کہ ایک جو آپ کی پسندیدہ ہم تو اس کے بعد پھر ایک ہم تو اس وقت یاد نہیں ہے مجھ کو, یا نعت سے آغاز, اور اس کے بعد ہم پھر نعت کے بعد پچھڑ جائیں گے تھوڑا غزل کی طرف, اور اس کے بعد پھر سلسلہ دوسری طرف لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہم کے دو تین شعر یاد آ رہے ہیں مجھے, سب تیار نہیں تھا سنانے کے لیے. بہرحال کہ بیان ہو نہیں سکتی عنایتیں اس کی, بیان ہو نہیں سکتی عنایتیں اس کی, تمام فاصلے میرے ہیں قربتیں اس کی. تمام فاصلے میرے, بیان ہو نہیں سکتی عنایتیں اس کی, تمام فاصلے میرے ہیں قربتیں اس کی. یہ بات باد صبا نے مجھے بتائی ہے, یہ بات باد صبا نے مجھے بتائی ہے, گلوں میں آئی ہیں کچھ کچھ شباہتیں اس کی. گلوں میں آئی ہیں کچھ کچھ شباہتیں اس کی, ضمیر کرتے ہیں خود ہی محاسبہ اپنا, ضمیر کرتے ہیں خود ہی محاسبہ اپنا, کھلی ہیں خود ہی اپنے گھروں میں عدالتیں اس کی.
وہ چیونٹیوں کی بھی آواز پاک سنتا ہے، محیط کون و مکاں ہیں سماعتیں اس کی. یہ کچھ شعر کے تھے کہ اس کے بعد سماعتیں اس کی. اب نعت کے میں شعر کچھ سنا دوں تحت میں، اس کے بعد پھر میں عرض کیا کہ یا نبی کس قدر آبلے ہیں، یا نبی کس قدر آبلے ہیں تیرے ہر ایک نقش قدم میں. یا نبی کس قدر آبلے ہیں تیرے ہر ایک نقش قدم میں. تو نے دنیا بدل دی ہماری، تو نے دنیا بدل دی ہماری، صرف 63 برس رہ کے ہم میں. تو نے دنیا بدل دی ہماری، صرف 63 برس رہ کے ہم میں. اب بھی باقی ہے بستر کی گرمی، اب بھی زنجیر در ہل رہی ہے. اب بھی باقی ہے بستر کی گرمی، اب بھی زنجیر در ہل رہی ہے. تھی کروڑوں برس کی مسافت، تھی کروڑوں برس کی مسافت، طے ہوئی ایک پل سے بھی کم میں. تھی کروڑوں برس کی مسافت، طے ہوئی ایک پل سے بھی کم میں، طے ہوئی ایک پل سے بھی کم میں. اور تیرے قرآن کی آیتوں نے ہر زباں کی گرہ کھول دی ہے. تیرے قرآن کی آیتوں نے ہر زباں کی گرہ کھول دی ہے. مٹ گیا ایک کلمے سے تیرے، مٹ گیا ایک کلمے سے تیرے، فرق تھا جو عرب اور عجم میں. تیرے قرآن کی آیتوں نے ہر زباں کی گرہ کھول دی ہے. مٹ گیا ایک کلمے سے تیرے، فرق تھا جو عرب اور عجم میں. اور روشنی تیرے قدموں سے لے کر، روشنی تیرے قدموں سے، روشنی ان کے قدموں سے لے کر تاخراتوں میں ڈھونڈا جو میں نے. روشنی ان کے قدموں سے لے کر تاخراتوں میں ڈھونڈا جو میں نے. مل گئی قدر کی رات مجھ کو میرے آقا کی زلفوں کے خم میں. مل گئی قدر کی رات مجھ کو میرے آقا کی زلفوں کے خم میں. یا نبی کس قدر آبرے ہیں، یا نبی کس قدر آبلے ہیں تیرے ہر ایک نقش قدم میں. تو نے دنیا بدل دی ہماری، صرف 63 برس رہ کے ہم میں. تاروں کی نازک انگلیاں
گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. اور یہ شعر بھی دیکھ ابھی وقت ہے دامان احمد تھام لے، دیکھ ابھی وقت ہے دامان احمد تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. اساتذہ میں اردو ادب کے حوالے سے ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ میر صاحب کا بھی کیمپ ہے، غالب کا بھی کیمپ ہے، سب کا ہے، اور آپ کو کس نے متاثر کیا؟ مجھے دونوں نے متاثر کیا. پہلے تو غالب نے، جب اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ زیادہ علامہ اقبال نے متاثر، کیونکہ اقبال کو بہت پڑھا تھا اقبال نے، اور اس دور کے دوسرے شعراء نے، خاص طور پہ یہ گانا چنگیزی، علامہ اقبال، فراق. اس کے بعد پھر جب غالب کو پڑھنے کا جب شعور پیدا ہوا، پھر تو پھر کسی کا رنگ چڑھا ہی، پھر غالب اور میر. بالکل بالکل. اس کے بعد پھر بعد کے شعراء میں اور جیسے جون ایلیا ہیں اور ظفر اقبال ہیں اور بہت سے شعراء، فیض ہے. جی 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 جی. اچھا، آپ ہم عصر شعراء جو ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب ٹھیک ہے، اپنے اپنے مقام پہ اچھی شاعری کر رہے ہیں. کسی کے بارے میں کیا بتائیں؟ تو آپ لوگ سن رہے ہیں سب مشاعروں کے حوالے سے. آج کل تو ساری دنیا میں ہر ایک کا بالکل بالکل ہے، اور میڈیا نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ ادب کو ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. ہر شاعر سب کا اچھا برا کلام جو بھی ہے سب. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اس وقت ہونے جا رہی ہے. کوشش یہی ہے کہ وہ لوگ جہاں جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہاں تک آغا صاحب کی آواز پہنچے، وہ آپ کو دیکھ بھی سکیں، سن بھی سکیں، آپ کے متعلق جان بھی سکیں. میر تقی میر، خدائے سخن، غالب نے اردو میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کلام کم ہے، دیوان غالب جو ہے، لیکن ایک مقام ہے اور ابھی تک اس کہیں سے کھولنے وہی اپنے مختصر سے مجموعے اور جو ہے 1800 شعر اردو کے جو ہیں،
اور ان کے جو خطوط انہی کے بلبوتے پر اردو دنیا پہ راج کرتے رہیں گے، صدیوں کرتے رہیں گے. غالب کو شاید بیٹ کرنے والا ابھی تک اور نہ دور دور تک کوئی. بالکل اتفاق ہے صاحب، بالکل آپ سے اتفاق ہے. جی البتہ فارسی کا کلام جو ہے وہ بہت رچ ہے. وہ بھی وہ منظر عام پر ظاہر عام پبلک کے ہاتھوں میں تو وہ نہیں ہے، لوگ تو صرف اردو کے دیوان سے واقف ہیں. اور ابھی حال ہی میں ڈاکٹر تقی عابدی نے ان کا مذہبی سارا مذہبی کلام پبلش کیا ہے، اور اس میں ان کی نعتیں ہیں، قصیدے ہیں، سلام ہیں، نوحے ہیں، منقبتیں ہیں. غالب کے فارسی کلام کا منظوم اردو ترجمہ جو ہے، کیا ایسا کچھ سلسلہ ہے؟ کہیں میری نظر سے نہیں گزری کوئی چیز ایسی. غالب کی فارسی کلام کا منظوم ترجمہ تو میں نے میری نظر سے بھی نہیں گزرا ہے. ڈاکٹر تقی عابدی نے اس کا منظوم تو نہیں، البتہ ترجمے کے ساتھ اس کو چھاپا ہے فارسی کلام. جی جی. اقبال کی کچھ نظمیں جیسے جاوید نامہ اور دوسری کچھ غزلیں اس کی فارسی، وہ ہمارے حیدرآباد کے بہت ہی معتبر شاعر ہیں مستر مجاز، انہوں نے کافی اقبال پر کام کیا ہے، وہ ماہر اقبالیت بھی کہلاتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے منظوم ترجمے اقبال کے بہت اچھے کیے اور بہت سے لوگوں نے کیے. فیض صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فیض صاحب کیا کہنے، یعنی جو بڑے نام آتے ہیں میر اور غالب اور اقبال کے بعد، تو اس کے بعد فوری نام آتا ہے فیض کا. بالکل. آپ کا ایک خاصا وقت گزرا مشاعروں میں اور مختلف جگہ، فراز صاحب کے ساتھ بھی. یہ فراز صاحب کے ساتھ بھی مسقط میں اور انڈیا میں، حیدرآباد میں اور کئی مقامات پہ. کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی صحبت کے جو آپ فراز صاحب بہت ہی زندہ دل آدمی تھے، عاشق مزاج تھے، اور جو کچھ جیسے تھے وہ سارا ماحول انہوں نے شاعری میں دیا ہے، کوئی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں تھی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. ان کے مرنے پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، میں نے ان کا تقابل امراء الخیس سے کیا تھا. کیا بات ہے. مضمون میں وہ سبرس میں چھپا تھا، بہت سا حصہ اس میں انہوں نے چھاپا نہیں، تھوڑا سا اس کو کٹ شارٹ کر کے چھاپا ہے. اس میں شہریار صاحب کا ذکر، شہریار صاحب نے بڑی تعریف کی تھی مضمون کی، کہ تم نے بہت اچھا لکھا. نہیں، کوشش کر کے اس مضمون کو آگے بڑھائیں گے اگر ملا. جی. آتے ہیں آپ کی غزل کی طرف کہ پہلی وہ غزل جس میں کہ آپ نے کہا کہ ہاں یہ غزل ہوئی اور یہ پہنچنی چاہیے لوگوں تک، اور آپ کو لگا کہ واقعی یہ غزل کے 2-4-5 شعر ہیں، میں سناتا ہوں. ترنم سے میں چاہوں گا کہ کم از کم 2 سے 3 مکمل غزلیں جو ہیں وہ ہم پہنچیں، جو کہ ایک طرح سے دیکھیے ہر شاعر کی ایک پہچان بن جاتی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی، اگر آپ مصرع ہی پڑھنا شروع کریں تو غالب ذہن میں آ جائے. تو ایک لہجہ ہے. 3-4 غزلیں تو اس وقت میری پہچان بنی ہوئی ہیں. یہ بڑی بات ہے، کسی کا ایک شعر مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ان غزلوں کو میں مشاعروں میں پڑھتا بھی رہتا ہوں، سنگرز نے گایا بھی ہے، آپ نے سنا بھی. حکم ہے دل کا آج سے کوئی خواب نہ دیکھے شام کے بعد. حکم ہے دل کا آج سے کوئی خواب نہ دیکھے شام کے بعد. چاند اور تارے دن میں نکلے، سورج نکلے شام کے بعد. چاند اور تارے دن میں
سارے پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں سروش. سارے پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں سروش. واپس سارے پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں سروش. ایسے میں تم کیوں بیٹھے ہو جھیل کنارے شام کے بعد؟ ایسے میں تم کیوں بیٹھے ہو جھیل کنارے شام کے بعد؟ چاند اور تارے دن میں نکلے، چاند اور تارے دن میں نکلے، سورج نکلے شام کے بعد. سبحان اللہ سبحان